صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم معاشرت کے تعلق سے پڑھ رہے تھے کہ معاشرت جو ہے وہ کتنی ضروری اور اہم کردار ہے اسلام میں، بلکہ اسلام کا ایک حصہ ہے، جزو ہے۔ معاشرت جو ہے وہ اسلام کا جزو ہے۔ یہ معاشرت جو ہے یہ انسان کے باطن کو بناتا ہے، دلوں میں جوڑ، محبت، پیار برقرار رکھتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے جب انسان زندگی گزارتا ہے، جینے کا طریقہ سکھلاتا ہے، اور معاشرت میں بہت سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں معاشرت میں داخل ہے۔ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اس تمام چیزوں کو پڑھیں گے۔ تو آج ہم معاشرت کے اعتبار سے کچھ چیزوں پر اور غور و فکر کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزید اور کیا کیا باتیں سکھلائی ہیں معاشرت کے تعلق سے۔ تو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے جاتے تو زیادہ دیر اللہ کے نبی نہیں بیٹھتے تھے، تھوڑے دیر بیٹھتے تھے اور جلدی کھڑے ہو جاتے تھے، سمجھ رہے؟ تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ عیادت کے لیے جاتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کسی گھر میں کوئی بیمار ہے تو رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یا تو مریض کو سونے نہیں ملتا، آرام کا موقع زیادہ نہیں ملتا ہے، یا تو گھر والے جو ہے نا، وہ ظاہر سی بات ہے کوئی ملنے آیا ہے تو ان کے پاس بیٹھنا، وقت دینا ہوتا ہے، نہیں تو سامنے والے کو بھی برا لگے گا، تو وہ لوگ اس کو وقت دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی مریض کی عیادت کے لیے جائیں، تھوڑی سی دلجوئی کریں اور اس کو تسلی دے، صبر دے، ہے نا، کہ انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے اور جلدی اٹھ جائے، تو اس سے کیا ہوگا، سامنے والے کو گرانی محسوس نہیں ہوگی، مشکل نہیں لگے گا سامنے والے کو یہ چیز، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ہے نا، کسی کے بیٹھنے سے مریض کو کروٹ بدلنے یا پیر پھیلانے یا بات چیت کرنے میں نا ناگواری محسوس ہوتی، تکلف محسوس کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب ہم مریض کے پاس بیٹھے تو ہم جو ہے وہ اس کا راحت کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ مریض ہے نا۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ کی ضروری ہونے کی جو وجہ بیان کی ہے، وہ کیوں بیان کی ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ شروع اسلام میں اکثر لوگ غریب ہوتے تھے، مزدور پیشہ ہوتے تھے، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے، پسینے کی بدبو نکل رہی ہے، پسینے کی بدبو پھوٹ رہی ہے، سمجھ رہے؟ تو اسی لیے غسل واجب کیا گیا تھا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ پھر بعد میں یہ بات منسوخ ہو گئی، بعد میں یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا تھا کہ نہیں، اب واجب نہیں، اب تو سنت ہے۔ کیوں واجب قرار دیا گیا؟ تاکہ لوگ اس کی کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، پورا ہفتہ لوگ نہ نہائیں اور اس طرح سے کہتے ہیں بدبودار کپڑے میں نماز پڑھنے کے لیے ایک بڑا مجمع جمع ہوتا تھا جمعہ کے وقت میں، ایک بڑی سی مسجد میں، تو جمع ہو جائے تو یہ چیز نہ ہو۔ سب لوگ جو ہے ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ تو اچھے سے نہائے دھوئے۔ اب وہ پورا ہفتہ 8 10 دن نہیں نہائے انسان تو کتنی بدبو آئے جسم سے۔ اور پھر وہ لوگ تو عرب علاقے کے لوگ تھے، اونی کپڑا پہنتے تھے، موٹا کپڑا پہنتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا، باریک باریک چیزوں کا اسلام نے خیال رکھا کہ کسی کو کسی چیز سے تکلیف نہ ہو، سمجھ رہے؟ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، دیکھیں کہ شب برت کی جو حدیث آتی ہے نا، کہ عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بستر پر سے آہستہ سے اٹھی، اور اس خیال سے وہ آہستہ سے اٹھے تھے عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی ہے کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہوں گی نا تو وہ بے چین نہ ہو جائے، سمجھ رہے؟ آہستہ سے اترے، آہستہ سے اللہ کے نبی نے اپنے جوتے مبارک پہنے اور آہستہ سے دروازے کو کھولا اور آہستہ سے باہر تشریف لے گئے اور آہستہ سے دروازے کو دھیرے سے بند کیا، سمجھ رہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو سویا ہے اس کی ہم نے رعایت رکھی کہ کہیں وہ اٹھ نہ جائے، تھوڑی سی آواز میں انسان گہری نیند میں تو گھبرا کے آنکھ کھل جاتی ہے، سمجھ رہے؟ پریشان ہو جاتا ہے، اچانک گھبرا کے اٹھا، کیا ہو گیا، کون گیا، کون اٹھا؟
تو نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اکثر اس چیز کا لوگ خیال نہیں رکھتے. دروازہ کھولا دھڑ دھوڑ اور بیل بجا رہے ہیں, تیز تیز دروازہ ٹھوک رہے ہیں, ہے نا. صبح اٹھے وضو بنانے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, تو لائٹ چالو کر دی مین روم کی, ہے نا. ایسا نہیں کہ بھئی اگر پیسج کی لائٹ چالو ہے تو اسی میں ہم اتفاق کر لیں, تو روم کی لائٹ چالو کر دی, بچہ سویا ہے, بوڑھے سوئے ہیں, یا کوئی ایسا ہوتا ہے بھئی فجر میں تھوڑا ان کو ہم اول وقت اٹھ گئے تہجد میں, یا اول وقت فجر میں اٹھ گئے, وہ تھوڑا آرام سے اٹھنا چاہ رہے فجر پڑھنے کے لیے, ٹھنڈی ہے, طبیعت اوپر نیچے ہے, تو ہم نے تو فوراً ہی لائٹ چالو کر دی. سمجھ رہے. تو لوگوں کو پریشانی نہ ہو ہماری وجہ سے, ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا. اللہ کے نبی نے کیسا خیال رکھا عائشہ کا, دھیرے سے اٹھے دھیرے سے گئے. اسی طرح ایک حدیث اور ملتی ہے, ایک واقعہ ہے مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے, طویل واقعہ ہے وہ, مختصر یہ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان تھے, اور اللہ کے نبی کے یہاں مقیم تھے, رکے ہوئے تھے مہمانی میں. تو عشاء کے بعد اگر ہم لیٹ جاتے نا, تو کہا کہ اللہ کے نبی اگر گھر میں دیر سے تشریف لاتے اور ہم لیٹ جاتے, تو اللہ کے نبی کو ایسا ہوتا کہ اگر مہمان سوئے ہے, جاگے ہے, کس اس میں ہے, تو اسی لیے اگر اللہ کے نبی سلام کرتے نا, تو اتنا آہستہ سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والا نہ جاگے. سمجھ ہے, یعنی آہستہ سے سلام کرتے, اگر جاگتے ہو تو سن لیتے, اور اگر سوتے ہو تو آنکھ نہیں کھلتی سامنے والی کی. اسی طرح جو ہے نا بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی کی اس طرح سے ہم حدیثوں میں دیکھیں گے تو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ, یعنی لوگوں کے قلوب کا, لوگ ہٹ نہ ہوں, کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے. آج تو ہم کتنے آسانی سے موبائل میں, یا کسی کے گھر میں ٹی وی ہے, کسی کے گھر میں کمپیوٹر, اسپیکر وغیرہ ہوتا ہے آج کل لوگوں کے یہاں, تو اسپیکر کا بڑا رواج ہے, تو اسپیکر وغیرہ لے لیا اور بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر لیا, اور تیز آواز میں چاہے وہ سورہ یاسین سن رہے ہوں, چاہے سورہ رحمان سن رہے ہوں, یعنی تلاوت قرآن ہو رہی ہو, یا پھر نعت ہو رہا ہو, یا تو میوزک ہے, گانا ہے, جس کے جو مزاج میں ہوتا ہے وہ سن رہا ہے. اب وہ سن رہا ہے ٹھیک ہے بلوٹوتھ پہ لگا کے, اسپیکر پہ لگا کے, لیکن اسپیکر کی آواز اتنی تیز کر دیا کہ پڑوسی کے کانوں میں آواز جا رہی ہے نا, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ بیمار ہے, پریشان ہے, کس حالت میں ہمیں نہیں معلوم. اور بسا اوقات پھر وہ مطلب اچھی آواز بھی ہو, تب بھی انسان کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے یا بے چینی ہوتی ہے, تو اسے گھبراہٹ, بے چینی, الجھن مچی ہوتی ہے نا. میں نے اکثر میری والدہ کو دیکھا ہے, میری والدہ کہتی ہیں اگر کہیں نعت وغیرہ چل رہی ہوتی ہے تیز آواز میں اسپیکر میں, تو میری والدہ کو مطلب تکلیف اس بات کی ہو جاتی ہے کہ ابھی ہم کاموں میں مشغول ہیں, اور اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا بھول گئے, یا جتنی بار نام آیا اتنی بار نہ پڑھے. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا اماں ایک بار پڑھ لیں گے تو کافی ہے, جیسے کام کرتے کرتے ذہن سے نکل بھی گیا. تو میری والدہ کو ایسا نہیں, جتنی بار میں نے نام سنا ہے میرے نبی کا, میں اتنی بار درود بھیجوں اپنے نبی پر, کہیں مجھے گناہ نہ پڑے, کہیں میں گناہ میں شامل نہ ہو جاؤں. تو بسا اوقات لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ بھئی بے وقت ان لوگوں نے نعت وغیرہ لگا دی ہے نا تیز آواز میں, اور ہمیں درود پڑھنا ہے, اور ہم درود سے رہ گئے تو ہم گنہگار ہوں گے. یا پھر قرآن کے تعلق سے اسی طرح آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے ہے نا, تو تم خاموش ہو جاؤ, غور سے سنو, آتا ہے نا. تو اب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, ہم باتیں کر رہے ہیں, آواز میں اپنے اس میں مشغول ہے. حالانکہ تلاوت قرآن کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو کسی مجمع میں بیٹھ کے نہ پڑھیں. سمجھ رہے ہیں, مجبوری ہے کہ بھئی گھر میں لوگ بہت سارے ہیں, کمرہ ایک ہی ہے, ہم کو تلاوت کرنا ہے, تو آہستہ آواز میں کریں, تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو ہماری وجہ سے, اور ہم بھی گنہگار نہ ہوں, اور لوگ بھی گنہگار نہ ہو. تیز آواز میں تلاوت ہم کر رہے ہیں اور ان کو سننا واجب ہو گیا. سمجھ رہے. تو بہت ساری چیزوں کا, چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا. روایتوں میں جو علماء فقہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ جو کھانا کھا رہے ہیں, یا تعلیم میں بیٹھے ہیں, یا تعلیم لے رہے ہیں, یا وظیفہ کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو بھی سلام نہ کرو. سمجھ رہے, یعنی ان کو سلام کرنا واجب نہیں ہے, نہ جواب دینا واجب ہے ایسے لوگوں کو. کیوں؟ کیونکہ بغیر ضرورت کسی انسان کوئی شغل میں مشغول ہے, اس کا دل منتشر ہے, تو اس کو اپنی جانب زبردستی متوجہ کرنا, تو یہ شریعت نے بھی پسند نہیں کیا. سمجھ رہے, شریعت نے بھی پسند نہیں کیا. اسی طرح سے آتا ہے نا کہ منہ سے بدبو آنا, کوئی مرض ایسا ہوتا ہے جیسے منہ میں سے خون آ رہا ہے, بدبو آ رہا ہے,
تو ایسے مرض میں اگر کوئی مبتلا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسے مرض کو میں اگر کوئی مبتلا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ انہیں مسجد میں بھی نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوگی نا، اس کے منہ سے بہت بدبو آئے گی. کسی کو کوئی منہ میں تکلیف ہوتی ہے، بہت خون پیپ پس بن رہا ہے تو منہ سے بو آتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو علماء کہتے ہیں ایسے شخص کو پھر مسجد میں بھی نہیں آنے دینا چاہیے. کیوں؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کے مسجد میں آنے سے کسی کو بیماری لگنے کا خطرہ ہے، بلکہ منہ سے بدبو آئے گی تو اتنے سارے لوگ ہیں، نمازی ہیں، ہے نا. بسا اوقات کسی کسی کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے، اچانک ہم بات کر رہے ہیں اور سامنے سے بدبو آتی ہے کہ وہ بدبو ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس نے کہا ہے، اور وہ بدبو ہمیں ابھی میں بول رہی ہوں تو مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے ہمارے سانسوں کے اندر سے وہ ہمارے اندر اتر گئی، اور پھر وہ طبیعت میں ہمارے جو ہے نا عجیب سا ایک حال ہوتا ہے، ایک مزاج میں، طبیعت میں ایک طبیعت مطلب مزاج خراب ہو جاتا ہے، طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ اور کچھ کھانا اچھا نہیں لگتا، بس متلی متلی جیسا لگتا ہے. سمجھ رہے؟ تو ہمیں تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگوں کے پسینے میں بھی بہت بدبو ہو جاتی ہے. اکثر ایک دن کا گرمی، شدید گرمی کے موسم میں ایک دن کے کپڑے میں بدبو آنے لگتی ہے، چاہے وہ کاٹن ہو، چاہے وہ کیسا بھی کپڑا پہنا ہو. سمجھ رہے؟ تو ہمیں اس چیز کا، اسی لیے اللہ کے نبی نے نہیں، کتابوں میں آتا ہے عورتوں کو جو ہے ان کے والدین اہل اللہ نصیحت کرتے تھے، ان کی مائیں نصیحت کرتی تھی کہ تمہارے شوہر تمہارے علاوہ کوئی خوشبو نہ سونگھے. کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارے اندر سے بدبو نہ آئے، کپڑے پاک صاف ہو، ہے نا، تمہارے کپڑوں میں خوشبو لگی ہوئی ہو، پانی کا استعمال کرو، ہے نا. ایک صحابیہ کو ان کے والد نے نصیحت کیا، یا والدہ نے غالباً، تو کہا کہ تم پانی کی خوشبو استعمال کرنا. غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہے نا، یعنی پانی سے اپنے آپ کو صاف رکھنا کہ بدبو وغیرہ نہ آئے. تو عورتوں کو بھی یہ سب چیزوں کا، مردوں کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ. نقاب میں بو آ رہی ہے، ہم سفر میں ہیں، کسی کے ٹرین میں کسی کے بازو میں بیٹھے ہیں، تو ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ بھی ہم اپنے نقاب کو اب تو پانی وغیرہ کی بھی کتنی سہولت ہو گئی ہے. پہلے تو لوگ کنویں وغیرہ پہ جاتے تھے، پانی نکالتے تھے. اب تو شاید ہی کوئی گاؤں ایسا ہوگا جہاں پانی کی اتنی مشکل ہوتی ہوگی. تو پانی میں ہم تھوڑا سا اپنے نقاب کو کھنگال لیں کہ بدبو چلی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ بدبو چلی جائے. تو بہت زیادہ ایون اس طرح سے ہم اگر کرتے ہیں اور خیال نہیں رکھتے، اور ہمیں کیا ہے، ہمیں تو نہیں آ رہی ہے بدبو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بدبو نہیں آ رہی ہے. تو جسے بدبو نہ آئے تو وہ اپنے کپڑے کو گرمی کے موسم میں اٹھا کر سونگا کرے اور دیکھے کہ کہیں بدبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. بعض لوگوں کی زبان سے میں نے سنا، نہیں مجھے تو بدبو نہیں آ رہی، لیکن ایسی بدبو کہ اگر وہ کمرے میں داخل ہو جائیں تو پورا کمرہ ایک دم ایسے بھپ کر کے مہکنے لگتا ہے. سمجھ رہے؟ اور ایسے سر میں بسا اوقات، تو میں خود آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اگر ایسی کسی کے پسینے میں بدبو ہو تو سر میں درد پکڑنے لگتا ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ بھی تکلیف ہے. مومن کو، کسی مسلمان کو، یا کسی بھی انسان کو اپنی ذات سے تکلیف دینا حرام ہے. تو یہ بھی تو تکلیف دینے میں شامل ہوا نا. تو یہ معاشرت ہے. پھر کوئی ہمارے پاس کیسے بیٹھے گا؟ ہاں، ہماری باتیں کیسے سنے گا؟ اگر ہم کوئی دو اچھی بات کرنا چاہے تو وہ تو کیسے بے دھیانی سے سنے کہ بھئی جلدی سے میں اس کے پاس سے بھاگوں. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے استاذہ کو جو ہے ہماری ایک ساتھی کہنے لگے کہ جب بتا رہے تھے وہ کہ استاذہ نے ان لوگوں کی تربیت کچھ اس طرح کی کہ ان لوگوں کو مطلب اس طرح سے بتایا کرتی تھی کہ اب کچھ بچیوں کے پسینے میں بو ہوتی ہے نا، یہ تو نیچرل ہے، ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے. تو کسی کے پسینے میں بدبو بہت ہوتی ہے. تو جب استاذہ کے وہ کمرے میں آتے تھے تو استاذہ اکثر کہتے تھے، مطلب سب کو ایک ساتھ، کہ جو ہے پاکی کا خیال، صفائی کا خیال. اب ایک ایسے سامنے سے دل دکھانا اچھی بات نہیں ہے. تو استاذہ نے ایک مرتبہ، کیونکہ وہ کچھ خاص ساتھی تھے، کچھ خاص بچیاں تھیں جو تربیت میں تھیں، تو استاذہ نے اب ان کو، جب وہ لوگ نہیں سمجھے تو استاذہ نے ان کو جب وہ لوگ آئے باہر، کمرے کے باہر، وہ صحن میں اپنا نقاب وغیرہ ٹانگنے لگے، تو استاذہ نے انہیں عطر کی بوٹل بھجوائی باہر. کہا کہ یہ عطر لگا لو ساری بچیاں، پھر اندر آؤ. سمجھ ہے؟ تو پھر بچیوں کو سمجھ میں آیا کہ ہمیں کتنی پاکیزگی، نظافت کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عطر، تیز خوشبو لگا کر عورتیں جائیں.
نقاب کے اوپر عطر نہ لگائیں، نقاب کے اندر یعنی کپڑوں میں جو ہم اندر پہنے ہوئے کپڑے اس میں عطر لگانے کی اجازت ہے تو اس میں عطر لگا لیا کریں، اپنے نقاب کو پاک صاف رکھنا۔ اور ویسے بھی یہی تو ہے نا، صفائی آدھا ایمان ہے۔ معاشرت کیا ہے؟ سماج میں رہنے کا طریقہ، یہی تو معاشرت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں پر، ان تمام پہلو پر بہت زیادہ نظر رکھیں اور کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے مزاج کو اچھا بہتر بنانے کی۔ تو اب انشاءاللہ کل سے جو ہے ویسے بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ معاشرت کے تعلق سے ہم لیں گے، تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت، ان کی قربانیاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیسے بلند کیا اور اللہ کے نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے، ان کی اتباع کیسی ہونی چاہیے، اس تعلق سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تاکہ ہمیں پہلے اپنے نبی کے تو بارے میں معلوم ہو کہ نبی کون ہے، نبی کیسے ہیں، نبی کی زندگی کیا ہے، تب تو ہم ان کی زندگی کو فالو اچھے سے کر پائیں گے نا۔ اب آپ کہو گے کہ آپا ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علم کا ہونا الگ بات ہے نا، لیکن عظمت کا ہونا، محبت کا ہونا، عقیدت کا ہونا، ان کے بارے میں مزید معلومات ہونا، یہ بہت ضروری ہے، جس کے ہم امتی ہیں۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم وقتاً فوقتاً اس تعلق سے پڑھتے ہوئے معاشرت کے مزید پوائنٹس کو اللہ نے چاہا